بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور افطار غیبت پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا لا یفطرن احد منکم حتی آذن لہ، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے شام تک روزہ رکھا، پھر ایک ایک آدمی آتا اور کہتا کہ میں ابھی تک روزے سے ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں افطار کر لوں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، باہر دو لڑکیاں کھڑی ہیں، انہوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہے اور وہ یہاں آنے سے شرما رہی ہیں، آپ ان کو اجازت دیں تاکہ وہ بھی افطار کر لیں۔ آپ نے رخ پھیر لیا، وہ سامنے آیا، آپ نے پھر منہ موڑ لیا، وہ سامنے پھر آیا، آپ نے پھر اعراض کیا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا انہما لم تصوما وکیف صام من ظل ھذا اليوم یاکل لحوم الناس، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ان کا کیسا روزہ ہے کہ وہ دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ اس قصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی تربیت کے بارے میں ایک اہم نقطہ سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ برائی کو دلوں سے نکالنے میں اگر وعظ و نصیحت کا طریقہ ناکام ہو جائے تو عملی طور پر اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور افطار کو اپنی اجازت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ یہ روزے کی ایک اور قسم تھی، یہ روزہ غروب آفتاب کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اجازت کی ضرورت تھی۔ اس طرح لوگوں نے روزہ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر افطار کر لیا، سوائے دو لڑکیوں کے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعراض فرمایا تاکہ ان کے دل میں احساس گناہ خوب گہرا ہو جائے۔ اس انداز سے ان کا اپنے فعل پر متنبہ ہونا ضروری تھا، اور کافی دیر تک اعراض فرمانے کے بعد آپ نے دل میں اترنے والے کلمات ارشاد فرمائے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا، یہ کیسا روزہ ہے کہ یہ دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ انہوں نے حلال چیزوں سے روزہ رکھا لیکن افطار حرام کے ذریعے کر لیا۔ غیبت ایک سخت بیماری ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ زیادہ تر تو اس کو گفتگو کا اہم جزو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ انسان کی انفرادی حالت کے علاوہ معاشرے کی امن و سلامتی کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان کے ذریعے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ غیبت ایک متعدی بیماری کی طرح ہے، جیسا کہ بولنے والے کے لیے نقصان دہ ہے، بالکل اسی طرح غیبت سننے والا بھی اسی میں برابر کا شریک ہے۔ مسئلے کی اس اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترغیب و ترہیب سے اس کو روکتے تھے اور کبھی عملی اقدامات کے ذریعے اس کی روک تھام فرماتے تھے۔ بعض لوگوں کے لیے تو ایک نرم اور دل نشین اشارہ کافی ہو جاتا ہے، اس سے دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، آدمی کے احساسات اس اثر کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کا عکس جسم اور کردار میں نظر آنے لگتا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کے لیے صرف نصیحت کافی نہیں ہوتی، بلکہ وہ واقعات کی دنیا سے ایک گواہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی عملی سبق درکار ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل میں اثر کرتے ہوئے اس میں تیزی پیدا کرتا ہے تاکہ ان کے دل میں اپنا اندرونی واعظ متحرک ہو جائے۔ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ عملی سبق بھی ناکام ہو جاتا ہے، چنانچہ وہاں کوئی سزا مقرر کر دی جاتی ہے اور پھر سزا براہ راست مؤثر ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ ایک طرف انفرادی اصلاح کی صورت میں نکلتا ہے، دوسری طرف یہ سزا عبرت بن کر اوروں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وسائل ترتیب الاسلامیہ۔